ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے. اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے. اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں, ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں, کسی بندے سے کسی بات کو بری لگ گئی, سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار, دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے, آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی شریعت کی اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. پھر نبی پاک گھر اپنے ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کو رہن رکھواتا تھا نا, بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی, لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا, بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اگر غور سے سنیے گا, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نارملی 4 چیزیں, یہ 4 میں سے کوئی 1-2 چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 اس کا مال, پیسے والی ہے کہ نہیں. نمبر 2 حسب نسب, خاندان کیسا ہے. نمبر 3 حسن و جمال. اور نمبر 4 کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری بھی دیکھتے ہیں. آقا فرماتے تمہاری ناک خاک آلود ہو یا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو, تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. یعنی دینداری کو فوقیت دینی چاہیے. احادیث کا یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ جو کسی عورت سے عزت کے لیے شادی کرے وہ ذلیل کر دیا جاتا ہے. کوئی دولت کے لیے شادی کرے وہ غریب اور فقیر کر دیا جائے گا. اور جو دینداری کے لیے شادی کرتا ہے اللہ اسے عروج, برکت اور خوشیاں عطا فرماتا ہے. تو موسٹ پریورٹی, پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہے تھوڑا سا مشکل. اصل میں یہ باتیں جو ہے نا نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی. جو شادی شدہ ہے نا, یہ شکل و صورت جو ہے نا, یہ اس کی اہمیت بعد میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے. آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ایک امیجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو, خوبصورتی کیسی ہو, لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے, جو کردار کی ہوتی ہے. خوبصورتی یہ سب کچھ نہیں ہے زندگی میں. ایک بات, دل خوبصورت ہونا چاہیے, اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے, اور سب سے مین چیز دینداری ہے. اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلو یہ تو لڑکوں کی خواہش, لڑکیوں کی بات ہو گئی. ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں, کسی بزرگ سے پوچھیں, بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے, بہو کیسی چاہیے؟ تو وہاں بھی یہی ہوگا, خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو, سمجھدار ہو, گھر گرستی آتی ہو, خاندان بڑا ہو. بس یہ 4-5 چیزیں. آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی. جی ہاں, جس کی شادی نہیں ہوئی نا, اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے, کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. ماں ہی اچھی نہیں ہے, ماں ہی دیندار نہیں ہے, ماں ہی برے کاموں میں ہے, تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی. سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں, غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں. سارے تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے, پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا. غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دی. قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں,
پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے، تم نے زبانی 18 پارے سنا دیے، اور بھی سناؤ. کہ اتنی یاد ہے. کہ کدھر سے یاد کیے؟ کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا. وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا. اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی، گانے سننے والی، بے پردہ گھومنے والی، نمازیں قضا کرنے والی ہوگی، اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں. بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی. بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے. ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی، صرف پیسہ، صرف جہیز. نہ کریں ایسا، وہ بچے بھی نہ کریں ایسا، اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا. سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو، اس کے ایمان کیسا ہے. بہت زبردست خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جہیز بھی لائے گی، مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے، اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے، غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے. اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے، اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں پورے خیالات رکھتی ہے، بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ، کس کام کی اس کی خوبصورتی جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے. اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں. ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو کیا بچے کی تربیت کرے گی، اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں، کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کس نے کماتا ہے یہ بتاؤ ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے. یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ کیوں چیک کرتے ہیں ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا. کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں. اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے. ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی. اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا. اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی. اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا. رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے. ایک روٹی والے کا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے، اور یہ بڑے ہی مشہور و معروف بزرگ سے منسوب واقعہ ہے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو، روٹی والے کو یاد رکھنا. پھر یہ واقعہ خود ہی بیان کیا کہ وہ روٹی والا کون تھا. آپ نے کہا کہ ایک شخص تھا جس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی، بڑی عبادت کی، مگر 70 سال بعد جب وہ باہر آیا تو شیطان نے اس کو بہکایا اور وہ ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. 7 دن اور 7 راتیں وہ اس عورت کے ساتھ رہا، غلط کام ہو گئے. اب اس کو پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، 70 سال عبادت کی اور یہ 7 دن اور 7 راتیں میں نے گناہ میں گزار دی. بڑا شرمندہ، بڑا نادم، قدم قدم پر سجدے کرتا جاتا، توبہ کرتا جاتا. اب چلتے 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 ایک مسافر خانے میں پہنچا تو وہاں 12 مسکین لوگ پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. اس نے بھی جگہ بنائی اور ان کے درمیان جا کر خود بھی گر کر سو گئے. اب رات میں ایک شخص آیا جو ان کو کھانا دیا کرتا تھا، روٹی دیا کرتا تھا. ایک ایک کر کے 12 روٹیاں لے کر آیا تو اس کو پتا تھا یہاں 12 مسکین رہتے ہیں. ایک ایک کر کے سب کو روٹی دینے لگا. وہ شخص جو یہاں آ کر اچانک بیچ میں آ کر لیٹا تھا اس کو بھی مسکین سمجھا اور اس کو بھی روٹی دے دی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ترتیب سے روٹی دیتے دیتے آگے آئے تو آخری نمبر والے کو روٹی نہ ملی، کیونکہ یہ تو 13 ہو چکے تھے. تو بانٹنے والے سے اس مسکین نے کہا کہ تم نے آج مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا میں نے تو سب کو ایک ایک روٹی دی، کسی کو 2 نہیں دی. کہا تم مجھے روٹی نہیں دے رہے ہو. میرا وہ ناراض ہو گیا کہ ٹھیک ہے پھر تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں بددیانتی کر رہا ہوں تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. یہ کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا، مگر وہ مسکین بیچارہ بھوکا رہ گیا. اب وہ شخص جس نے ابھی توبہ کی تھی
پہلے 70 سال کی عبادت بھی کی ہوئی تھی، اس کو خیال آیا کہ میری وجہ سے اس مسکین کو روٹی نہیں ملی ہے، بھوک اسے بھی بڑی تھی مگر اس نے وہ روٹی اسے دے دی۔ شدید بھوک لگی ہوئی تھی، رات بھر بھوک میں تڑپتا رہا اور اسی بھوک کے عالم میں صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچا نا تو ایک پلڑے میں اس کی 70 سال کی عبادت رکھی گئی اور ایک پلڑے میں وہ 7 دن اور 7 رات کے گناہ رکھے گئے۔ تو فرمایا کہ وہ گناہ جو تھے وہ 70 سال کی عبادت سے آگے بڑھ گئے، یعنی اب اس کے لیے گویا حکم ہو سکتا تھا کہ وہ جہنم میں جائے، مگر ان 7 دن کے گناہوں کے سامنے وہ روٹی رکھی گئی، اور اس روٹی کی برکت سے، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ ایثار کی گئی تھی، مسکین کی مدد کی گئی تھی، وہ 7 دن کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ جنت میں چلا گیا۔ پھر آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا روٹی والے کو یاد رکھنا۔ ناظرین یہ واقعہ واقعی دلوں کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ 2 باتیں سیکھنی ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں بہک سکتا، میں تو بڑے اچھے ماحول میں ہوں۔ نہیں جناب، شیطان نے بڑوں بڑوں کو بہکا دیا ہے۔ ہمیں اپنی صحبتیں اچھی کرنی ہوگی، اللہ کریم سے شیطان کے مقابلے میں پناہ مانگنی ہوگی اور اپنے آپ سے ڈرتے رہنا ہوگا کہ نہیں میں بھی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی بڑا گناہ کہیں نہ ہو جائے۔ توبہ کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، خوف رکھیں اور اچھی صحبت اپنائیں۔ اور دوسری بات، صدقہ جو ہے نا وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے غریب پڑوسیوں، غریب رشتہ داروں، غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں۔ اور دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF سبحان اللہ دکھیارے مسلمانوں کی شاندار انداز میں مدد کرتا ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد کتنے بڑے پیمانے پر کی گئی اور یہ سارا سال ہی اب کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہے، تو آپ بھی FGRF کا ساتھ دیجیے، دکھیارے مسلمانوں کی مدد کیجیے۔ اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب